السلام علیکم ویورز، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایبارشن کے حوالے سے، پریگنینسی کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں نے یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایبارشن کے حوالے سے آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کریں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہو، لیکن ہو سکتی ہے، جس سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے۔ اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے تو موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس بلیڈنگ کو آپ لوگوں نے کس طرح روکنا ہے اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے؟ یعنی جیسے ہی آپ کو دوائی کھاتے ہیں 2-3 گھنٹے بعد اس کا اثر آ جاتا ہے، مینسس جو سائیکل ہوتا ہے، مینسٹرل سائیکل، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سائیکل میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس میڈیسنز کے وجہ سے۔ تو اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ حادثہ کسی بندے کے ساتھ ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی ہے، آپ لوگوں نے کون سی دوائی آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے اس وقت۔ تو ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں بلیڈنگ کو روکنے کی۔ اس کے لیے میں ریکمنڈ کرتا ہوں ٹرینیزیمک ایسڈ کو۔ صرف میں ہی نہیں، پوری دنیا اس کو ریکمنڈ کرتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹو ہے اور اس کا جو کام ہے یہ امیڈیٹلی کام کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ یوز کریں گے 15 منٹ کے بعد اس کا ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ ٹرینیزیمک ایسڈ میں کیپسول بھی آتی ہے اور انجیکشن بھی، آپ احتیاطاً دونوں ہی رکھ لیں، کیونکہ اگر سیویئر کیس ہے تو آپ لوگ انجیکشن استعمال کر لیں، کیونکہ انجیکشن کا جو اثر ہے وہ 15 منٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر زیادہ سیویئر کیس نہیں ہے تو آپ لوگ کیپسول کا استعمال کریں گے، کیونکہ اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے پھر اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اور ٹرینیزیمک ایسڈ کا استعمال صرف اس جگہ پہ نہیں ہے، اس کا استعمال ہر جگہ پہ ہے۔ جہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس جگہ پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ سارا کچھ میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ ایک تو میں نے بتا دیا، اگر ایبارشن کرے اس کے بعد اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو، اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس ایکسیڈنٹ میں بندوں کو بہت بڑے بڑے کٹ لگ جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے چوٹ لگ جاتے ہیں، کسی کے پاؤں ٹوٹ جاتی ہے، کسی کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد نہ تو اس سے خون آ رہا ہوتا ہے، نہ ہی اسے درد محسوس ہوتی ہے۔ تو ادھر کرتے کیا ہیں؟ تو ادھر یہی ٹرینیزیمک ایسڈ جو میں نے بتائی ہے یہ انجیکشن فارم میں لگا لیتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے ساتھ مرفین کا انجیکشن لگا لیتے ہیں۔ یہ دونوں اگر سیویئر کیسز میں ہو، اگر بہت زیادہ درد ہو رہا ہو، درد اتنا ہو کہ سیویئر کیس میں ہو، تو اس کے لیے مرفین لگاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ کٹ لگا ہوا ہو، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے ٹرینیزیمک ایسڈ انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے 15-20 منٹ کے بعد نہ تو اسے درد محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی بلیڈنگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا یوز ہے کہ آپ اگر کسی حادثے میں ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے تو اس کو بلیڈنگ کو روکنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا دانت نکل گیا ہو تو اس کے پیچھے بہت زیادہ اگر خون آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں خون آ رہا ہو، بڑے پیشاب کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ خون باہر آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیمریج میں بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیمریج ایک الگ سا ٹاپک ہے، اگر اس کو میں بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی میڈیکل سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے آسانی ہوگی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیمریج ہے کیا چیز، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فیمیلز کا مینسٹرل سائیکل میں بہت زیادہ خون نکلتا ہے، تو شرم کی وجہ سے وہ نہ تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی نہ کسی کو بتا سکتی ہے، تو اس بلڈ کو روکنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں، بیماری کوئی بھی ہو چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ بیماری انسان کے بس میں ہے نہیں۔ جو چیز انسان کے بس میں ہو نہیں تو اس میں شرم کی کیا بات۔ تو اس لیے اگر آپ میل ہے تو میل ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور جتنی بھی خفیہ بیماریاں ہیں اسے بتاؤ۔ اگر آپ فیمیل ہے تو فیمیل ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جتنی بھی خفیہ بیماریاں ہیں وہ سب کچھ بتاؤ، تبھی تو آپ لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہو پائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج نہیں بولو گے تو کل بھگتو گے، تو اس لیے جو کچھ ہے کھل کے بتاؤ۔ اب آتے ہیں ٹرینیزیمک ایسڈ کی طرف۔ اس میں ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، اگر آپ ٹرینیزیمک ایسڈ کو استعمال کریں گے کسی بھی بیماری کے لیے جو میں نے بتائی، یہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ صرف خون کو روکتی ہے، بلیڈنگ کو روکتی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے جا کر ڈاکٹر سے پراپر ٹریٹمنٹ لے لینی ہے اس بیماری کے لیے۔
ٹرینزیمک کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ آپ کے خون کو روکتی ہے اور آپ خطرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے پراپر ٹریٹمنٹ لے لینی ہے۔ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے؟ اگر بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے تو آپ یہ 250 mg کی جو کیپسول ہے آپ لوگ 2 کیپسول اسی وقت استعمال کریں، پھر 8 گھنٹے بعد 2، پھر 8 گھنٹے بعد 2، اس طرح آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے ٹرانزیمک ایسڈ کو۔ اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ 500 mg کی کیپسول لے لیں ٹرانزیمک ایسڈ کی، تو اس کو اس ترتیب سے استعمال کریں جو میں نے بتائی، ہر 8 گھنٹے بعد 2 کیپسول۔ اگر سیویئر کیس میں آپ کے پاس انجیکشن ہو تو انجیکشن زیادہ بہتر ہے، اس کو اسی وقت استعمال کر لیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا بلیڈنگ کے بارے میں کہ بلیڈنگ کو کس طرح روکنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں حادثہ ہو جائے تو اس کو کس طرح روکنا ہے، کون سی دوائی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی مزید نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔